اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے کہ سنم جاوید کی لاہور ہائی کورٹ نے آخر بار ضمانت منظور کر لی ہے۔ کیا سنم جاوید کو چھوڑا جائے گا یا سنم جاوید کو کسی اور مقدمے میں گرفتار کیا جائے گا؟ جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو شام ہے۔ جب ویڈیو آپ سن رہے ہوں گے تو یا سنم جاوید رہا ہو چکی ہوگی یا سنم جاوید کے کسی اور مقدمے میں گرفتاری ڈال چکی ہوگی، لیکن جب اس کے بارے میں کوئی اور انفارمیشن آئے گی تو آپ لوگوں کو اس کی مکمل ہم انفارمیشن دے دیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد سے سنم جاوید کو اور مریم نواز شریف کو بہت خوف زدہ ہے کہ اگر کہیں ڈاکٹر یاسمین راشد رہا ہو جائیں گی تو نواز شریف کہتے کہ میرا منہ کالا کر کے لوگ مجھے سڑکوں پر گھسیٹیں گے، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کو راضی کرنے کے لیے ایک بوڑھی عورت خاتون جس کا نام ڈاکٹر یاسمین راشد ہے، جو کینسر کی مریض ہے، اس پر ہر روز ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، جس پر شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی سیل کی بجلی بند کی جاتی ہے، اسے اپنا نہیں دیا جاتا آکسیجن، جو ڈاکٹر یاسمین راشد کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اسے آکسیجن نہیں دیا جاتا۔ تو شاہ محمود قریشی نے اس میں انکشاف کیا، دیکھیے اسٹیبلشمنٹ اتنا ظلم پہلے کبھی نہیں کرتی جو PTI پر کر رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے ہر بندے پر اتنا ظلم و ستم کیا ہے، جیسے انڈیا کو گلبھوشن جادھو پر اتنا ظلم نہیں کیا، لیکن پاکستان کے لوگوں پر ظلم کیا، کیونکہ ان کے کاروبار پر پاکستانی قوم پوچھے ایک فوج کاروبار کیوں کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم حکمران ہیں، اس لیے پاکستان قوم کو، بچوں کو ہر طرف، جس طرح PTI کا ایک کارکن جو ملٹری کسٹڈی میں تھا وہ اب بیمار تھا اور اس کی شہادت ہو چکی ہے۔ پاکستان کے 5-6 لوگ ایسے ہیں جو ملٹری کسٹڈی سے واپس آئے اور ان کی موت واقع ہو چکی ہے۔ سب سے پہلے ہم اس ظلم اور کی مذمت کرتے ہیں۔ سنم جاوید کو سب سے زیادہ تکلیف مریم نواز کو ہوتی ہے۔ مریم نواز کا کہاں پیغام پہنچتے تو آپ لوگوں کو بھی اس کے بارے میں معلوم ہے کہ تو لاڈلی کی خواہش ہے کہ سنم جاوید کو رہا نہیں کیا جائے۔ جب پاکستان پر بھارت نے حملہ کیا تھا تو سنم جاوید نے ایکس پر ایک پوسٹ کی تھی کہ جائے اب ہمیں چھوڑیں اور بارڈروں پر جائے، جس پر سنم جاوید کو گرفتار کیا گیا اور مریم نواز کی خواہش پر اسے جیل میں رکھا گیا۔ آج جو اس کی ضمانت منظور ہوئی ہے، مجھے اس پر اعتبار نہیں کہ سنم جاوید کو کسی اور مقدمے میں گرفتار کیا جائے گا، لیکن مریم نواز کو ناراض نہیں کیا جائے گا، اس لیے مریم نواز کی ناراضگی اسٹیبلشمنٹ کو برداشت نہیں۔ اگر مریم ناراض ہو گئی تو اسٹیبلشمنٹ بہت غم و غصہ ہو جائے گا، اس لیے سنم جاوید کی رہائی کا میری اپنی ذاتی رائے ہے کوئی امکان نہیں۔ کسی اور کیس میں سنم جاوید کو گرفتار ضرور کیا جائے گا، کیونکہ مریم نواز اور لاڈلی کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے مریم نواز کو خوش رکھنے کے لیے سنم جاوید اور PTI کے لوگوں پر ظلم و ستم، عمر شہباز چیمہ پر، ڈاکٹر یاسمین راشد، محمود رشید، اعجاز چودھری اور شاہ محمود قریشی، عمران خان اور بشریٰ بی بی پر جو اسٹیبلشمنٹ کا ظلم اور ستم ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں اسٹیبلشمنٹ نے اتنا گند پہلے کبھی نہیں کھولا جتنا اس بار عمران خان اور PTI پر کل۔ اس لیے ہم نون لیگ والوں سے کہہ رہے ہیں آپ خوش نو نمبر آپ کا باری بھی آئے گی اور اس کے ساتھ پاکستانی قوم عمران خان کے ساتھ تو کھڑی ہے، آپ کے ساتھ تو آپ کے لوگ بھی نہیں کھڑے ہوں گے، نہ آپ کے خاندان والے کھڑے ہوں گے، پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ جو ہوگا وہ تاریخ کا ایک حصہ بن جائے گا۔ سنم جاوید کی لاہور ہائی کورٹ نے ضمانت تو منظور کی، لیکن ایک اور کہ عمران خان کا جو 9 کا کیس کا مسترد ضمانتیں کی گئی ہیں اس پر کوئی تفصیلی فیصلہ جاری نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جج کو نہیں ملا۔ میری ذاتی خیال ہے کہ عمران خان کی ضمانتوں پر مسترد کیے جانے کا صرف ایک ہی بہانہ ہے کہ عمران خان تعاون نہیں کر رہا، اس پر اس کو بتایا جائے گا۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے YouTube پر رہیں۔ آپ اس میں کیا رائے؟ مزید انفارمیشن ہے، شکریہ۔